والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 پر ہماری گفتگو جاری ہے، جہاں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام نے تقریباً 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ پچھلا میں آپ کے سامنے مختصر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آج کی بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ ایک خواب اچھے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرے خواب برے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جس میں انسان کو وہ ڈراتا ہے، اس کو ٹینشن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرے خواب ہوتے ہیں جو ذہنی تخیلات ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں سارا دن چل رہا ہوتا ہے، وہی ہم رات کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اچھے خواب اور برے خواب کے بارے میں کچھ تعلیمات کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں اور برا خواب دیکھیں تو کیا کیا جائے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہوتی ہے اور اس کی تعبیر کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اور آیا کہ کیا ہر خواب اچھا جو انسان کے لیے اس کو نظر آ رہا ہے بظاہر اس کی نظر میں، جو اس نے دیکھا ہے، جس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، کیا اس کے لیے وہ خواب واقعی میں اچھا ہے، کہ جو خواب انسان کو اس کے نظریے کے مطابق برا لگ رہا ہے، کیا واقعی میں وہ اس کے لیے برا ہے؟ اسی پر آج گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، خواب کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ہے، یعنی 46واں حصہ ہے۔ اس کی ایک تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 6 مہینے تک خواب آتے تھے آپ کو۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے وہ صبح کو ایز اٹ از سچا ہو جاتا۔ یہ تو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں جو وحی ہوتے ہیں، قطعی طور پر سچے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے جو خواب ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ کو میں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ خوابوں کے پیچھے لگیے گا مت، کہ جو بھی خواب آئے بس اس کی تعبیر پوچھتے رہیں، اسی کے پیچھے لگے رہیں، اور اصل جو کرنے کے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ۔ یہ اللہ کا دین، قرآن اور حدیث بالکل واضح تعلیمات ہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ خوابوں کے پیچھے لگیں گے تو اصل کام سے ہم رہ جائیں گے۔ جو اللہ نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بالکل واضح ہے۔ خواب میں واضح تو نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ البتہ خواب میں کبھی کبھی آگاہی ہوتی ہے ایک چیز کی، اور کبھی کبھی تنبیہ ہوتی ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تنبیہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا ہو جائے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دکھا رہا ہوتا ہے کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو اسی پر ہی ڈٹے رہنا۔ تو خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن اسی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا زندگی میں، کہ بس آپ سمجھیں کہ خواب ہی سب کچھ ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ معاملہ ہے، لوگوں کی نفسیات ہے کہ زیادہ تر بس ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا، 2 دن پہلے یہ خواب دیکھا، 1 ہفتہ پہلے میں نے یہ خواب دیکھا، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اسی کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر جیسے کی جاتی ہے ویسے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو کسی خیر خواہ انسان کو بتاؤ اپنے خواب، یا تو کسی علم والے کو بتاؤ۔ ہر ایک کو خواب مت بتاؤ، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایرے گیرے کو خواب بتاؤ اور وہ اپنی طرف سے اس کی تعبیر کر ڈالے اور وہ خواب اسی طرح واقع ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ تو
تو ہر ایک کو خواب نہیں بتانا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ اچھے اور برے کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن برے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تعبیر بندہ معلوم نہ کرے۔ دیکھیں، خواب کی تعبیر کے چند طریقے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے اور اس موضوع کو توجہ سے سنیے گا۔ خاص طور پر اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے یہ کہ جو خواب کی تعبیر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ویسے تو خواب کی تعبیر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا ہی گہرا علم ہے، اس کے لیے بڑی دقت چاہیے ہوتی ہے، بندے کو بڑا فہم چاہیے ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن حدیث کا دقت سے علم ہو، لغت کا بھی علم ہو، اور جو تشبیہات ہوتی ہیں نا، مثالیں ہوتی ہیں، ان کا بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثالیں کیسے فٹ ہوتی ہیں، کیسے میچ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جس بندے کا خواب ہے اس کے حالات سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے خواب کی تعبیر کرنے والے کو۔ سب سے پہلے خواب کی تعبیر کا جو طریقہ ہے وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ، کہ اس کے ذریعے بندہ خواب کی تعبیر کرے، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، الفاظ دیے ہیں، اور کسی بندے کا خواب قرآن مجید میں موجود الفاظ سے یا مثالوں سے ملتا ہے تو اس کے ذریعے بندہ تعبیر کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کسی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ اب قرآن کے مطابق اس کی تعبیر کیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ قرآن مجید سے تعبیر ہوتی ہے ایسے۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو رہا ہے، قرآن مجید کو اگر سامنے رکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ اس بندے کو جو دنیا میں پریشانی آنے والی ہے، یا پھر جو اس کی جو پریزنٹ اس کی پریشانی چل رہی ہے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا۔ کیونکہ کشتی کے بارے میں نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں، کہ جو بندہ کشتی میں سوار ہوا تو اس وقت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی۔ تو کوئی بندہ اگر اس طرح خواب دیکھتا ہے تو قرآن کی روشنی میں ایسے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا طواف کر رہا ہے، یا پھر بیت اللہ کی طرف وہ سفر کر رہا ہے، تو قرآن مجید کے مطابق اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ یہ بندہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اس کی جو دینی سمت ہے، اس کا جو دینی رخ ہے وہ بالکل درست ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں کیا حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ کدھر کرو، بیت اللہ کی طرف کر لو۔ تو کوئی بندہ اگر بیت اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے خواب میں تو اس کا مطلب اس کی دینی سمت بالکل درست ہے اور اس کو خوش ہو جانا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید سے تعبیر کا طریقہ ہے کہ اس کے الفاظ کو دیکھے جائیں، اس کی مثالوں کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق اس کی تعبیر کی جائے۔ اور حدیث کے مطابق دوسرا طریقہ ہے، حدیث کے مطابق خواب کی تعبیر کی جائے۔ کوئی بندہ اگر مثال کے طور پر دیکھتا ہے کہ اس نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور اس کی قمیص کی لمبائی کتنی بھی ہو، چاہے سینے تک ہو، چاہے پیڑ تک ہو، چاہے ران تک ہو، گھٹنوں تک ہو یا ٹخنوں تک ہو، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، جو بھی لوگ میرے سامنے آ رہے تھے انہوں نے مختلف قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی قمیص گھٹنے تک تھی، کسی کی قمیص ٹخنے تک تھی۔ پھر اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی قمیص زمین پر گھسٹ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یہ کی کہ اس کی تعبیر یہ ہے جس کی جتنی قمیص ہے وہ اتنا ہی دین پر عمل کر رہا ہے، اور عمر کے عمل کی مثال یہ ہے کہ اس کی اتنی لمبی قمیص ہے، یعنی وہ بہت زیادہ عمل کر رہا ہے۔ یہ حدیث کے ذریعے تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نواز رہا ہے۔ یہی قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، میں ان کو دودھ کا پیالہ دے رہا ہوں،
وہ پیتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ عمر نے دودھ پیا. صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمر نے مجھ سے بہت زیادہ علم لیا ہے. جس نے جتنا دودھ پیا ہے اس نے اتنا علم لیا ہے. تو یہ حدیث کے ذریعے تعبیر ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بارش دیکھ رہا ہے، خواب میں بارش دیکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر حدیث کے مطابق یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی مانند ہے، بارش کی سی ہے. تو کوئی بندہ اگر خواب میں بارش دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت میں ہے. اگر کوئی بارش میں گیلا ہو رہا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بارش دیکھ رہا ہے وہ گیلا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب اگر وہ اس کی دینی حالت اچھی ہے پھر بھی وہ گیلا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب اس کے پاس علم کی کچھ نہ کچھ کمی ہے. کیونکہ بارش کی مثال یا تو ہدایت سے ہے یا تو علم سے ہے. تو کوئی بندہ اگر بارش دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے یا تو پھر وہ علم حاصل کر رہا ہے. یہ حدیث کے مطابق خواب کی تعبیر کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو الفاظ ہوتے ہیں، جو تشبیہات ہوتی ہیں، جو مثالیں ہوتی ہیں، ان کی جو میچنگ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر بندہ تعبیر کرے. مثلا اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں فوت ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسے، میں فوت ہو رہا ہوں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر کرنے والے جو اہل علم میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے توبہ کرے. کیونکہ مرنے سے بندہ کہاں جاتا ہے؟ مرنے کے بعد کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. تو اس میں تشبیہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو فوت ہوتا دیکھ رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے. اور اگر کوئی بندہ آگ دیکھتا ہے خواب میں، اب اس سے کیسے تعبیر ہوگی؟ تشبیہ سے. کہ آگ کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ بھئی آگ اگر کسی چیز کو جلائے تو اس کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اس کو. تو اگر کوئی بندہ آگ کو دیکھتا ہے خواب میں تو اس کا مطلب کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، وہ کسی فساد کا شکار ہو جائے گا، ایسا فساد کہ اس کی بربادی کا بھی باعث وہ بن سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ عورت کو دیکھتا ہے خواب میں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ فتنے میں مبتلا ہوگا. کیونکہ عورت کو فتنہ کہا گیا ہے حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن نسائی میں، آپ نے فرمایا کہ میں نے مردوں پر میرے بعد عورتوں سے زیادہ سخت فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. یعنی عورت بہت بڑا فتنہ ہے. اگر کوئی بندہ عورت کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ واقعی میں کسی عورت کے چکر میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو، اس سے باز آ جاؤ. یا تو پھر مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہو، اس لیے متنبہ رہنا. تو یہ الفاظ سے کیا ہوتی ہے؟ یہ تشبیہات سے تعبیر ہوتی ہے، لغوی معنی سے تعبیر ہوتی ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ، محمد بن سیرین، یہ بہت بڑے تابعی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. اگر آج کی گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس موضوع کو آج سمیٹتے ہیں. یہ بہت بڑے تابعی تھے اور تعبیر کا جو علم ہے نا، خواب کی تعبیر کا علم، وہ انہی سے زیادہ منقول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم نوازا تھا تعبیر کا. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جو ہونے والی بیوی ہے وہ کالے رنگ کی ہے اور چھوٹے قد کی ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ فرمایا کہ تیری جو بیوی ہوگی وہ بڑی مالدار ہوگی، اور چھوٹے قد سے مراد ہے کہ وہ جلدی فوت ہو جائے گی. اب امام ابن سیرین نے کہاں سے تعبیر کی ہے؟ میں نے کہا نا کہ الفاظ، جملے، ان کی تشبیہات، ان کا استعمال، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی لغت، وہاں کے محاورے، وہاں کے الفاظ، ان کے معانی کیا ہوتے ہیں، اس حساب سے بھی تعبیر ہوتی ہے. اب دیکھیں، سیاہ رنگ کی بیوی اور چھوٹے قد کی بیوی. سیاہ رنگ کے بارے میں عرب میں یہ جملہ مشہور تھا کہ کسی بندے کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سیاہ رنگ ہے.
کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ کہ اس کے پاس سیاہ رنگ ہے. تو ابن سیرین نے اسی جملے کو سامنے رکھ کر جو عرب میں استعمال ہوتا تھا اس کو سامنے رکھ کر تعبیر کی کہ اگر تو نے سیاہ رنگ کی عورت دیکھی ہے تو اس کا مطلب تیری عورت کیا ہوگی؟ مالدار ہوگی. اور چھوٹے قد کی ہوگی تو اس کا مطلب وہ جلدی فوت ہو جائے گی، کیونکہ جسم کا روح سے تعلق ہے. جسم چھوٹا ہے تو اس کا مطلب عمر کیا ہوگی اس کی؟ چھوٹی ہوگی. اگر جسم لمبا ہو تو اس کا مطلب اس کی عمر کیا ہوگی؟ لمبی ہوگی. تو اس طرح بھی تعبیر ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹل 3 طریقے ہیں، ایک قرآن سے، قرآن کے الفاظ اس کی مثالیں، حدیث سے، حدیث کے الفاظ اور اس کی مثالیں. اور حدیث میں تو کتنے خواب بھی موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بڑی آسان ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعبیر کر کے بھی گئے ہیں. خواب دیکھا بھی ہے اور خواب کی تعبیر بھی کر کے گئے ہیں. الفاظ سے جو تعبیر ہوتی ہے اس کی مثال ایک یوں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا. آپ نے فرمایا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں بیٹھا ہوں. آواز سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ عقبہ بن رافع کے گھر میں بیٹھا ہوں. اب الفاظ پر آپ غور کیجئے گا. عقبہ جو ہے نا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے انجام، اور رافع جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. عقبہ کا کیا معنی ہے؟ انجام، اور رافع کا بلندی. الفاظ سے تعبیر کرنا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور ابن طاب ایک شخص ہے، اس کو کہتا ہوں کہ کھجوریں لے کر آؤ. وہ کھجوریں لے کر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ہمارا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بلندی دے گا. یہ کہاں سے تعبیر کی؟ لفظ عقبہ سے اور لفظ رافع سے، کیونکہ عقبہ کا معنی ہے انجام اور رافع کا معنی ہے بلندی، کہ ہمارا انجام دنیا اور آخرت میں اچھا ہوگا اور ہمیں دنیا میں اللہ کیا دے گا؟ بلندی دے گا. تو اس طرح تعبیر ہوتی ہے. اگر کسی کو تعبیر کرنے کا شوق ہو تو وہ اس طرف بڑی محنت کرے، قرآن پر بڑی اس کو دسترس حاصل ہو، اس کے الفاظ، اس کی مثالیں، حدیث پر اس کو دسترس حاصل ہو، اور لغت پر بھی اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے. محاورے کس طرح استعمال ہوتے ہیں، الفاظ کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ تو خواب کی تعبیر کے طریقے ہو گئے. دیکھیں، کبھی کبھی جو خواب مجھے اور آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے ہو جائیں. مثلاً ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے. وہ بندہ بھی نمازی ہے، یہ حقیقت میں بات کر رہا ہوں. ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ خواب بیان کرنے کے لیے آیا اپنا. اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا رخ کہیں اور ہے، میرا رخ کہیں اور ہے. تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ یقیناً تمہارے دین میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنا رخ سیدھا کر لو، اپنا رخ جو ہے وہ سیدھا کر لو. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے بندہ نمازوں میں غفلت کرتا ہے، یا نمازیں وقت پر نہیں پڑھتا، یا پھر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. اور اس بندے کی حالت کیا تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ نبی کی سنت ہے، اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے تو تم سیدھے راہ سے ہٹ جاؤ گے. اب اس بندے کی آپ حالت دیکھیں، وہ نمازی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. اور عبداللہ بن مسعود کا کیا قول ہے کہ اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے تو راہ سے بھٹک جاؤ گے. اور اس نے کیا خواب دیکھا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، کہیں اور ہے. اس کا مطلب اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ مستقل اس نے جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح تعبیر ہوتی ہے، بندے کو دسترس حاصل ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ خواب دکھاتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا خواب ہمارے حق میں اچھا ہو، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی جو عملی زندگی ہے، حقیقی اس کی زندگی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے حساب سے تعبیر کی جاتی ہے. تعبیر کرنے والے کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو بندہ خواب لے کر آیا ہے اس کی عملی زندگی کیسی ہے. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بظاہر اچھا خواب دیکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہو، نہیں، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس 2 شخص آتے ہیں،
سیم خواب دیکھتے ہیں، ایک جیسے. دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ دونوں نے خواب دیکھا تھوڑے وقت کی بات ہے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں اذان دے رہا ہوں. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تم انشاءاللہ حج کرو گے. اب اس کو سمجھیے گا، اذان کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ اذان کا مطلب ہے اعلان کرنا. کیا کرنا؟ اعلان کرنا. محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے اس بندے کو جواب دیا کہ تم کیا کرو گے؟ حج کرو گے. دوسرا بندہ کچھ دیر کے بعد آیا، اس نے بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں. محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے چوری کی پاداش میں. اب لوگوں نے پوچھا ان سے کہ دو بندے آئے، خواب سیم دیکھا، لیکن دونوں کی تعبیر الگ الگ کیوں ہے؟ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو پہلا بندہ آیا تھا نا جس نے یہ خواب دیکھا، اس کی عملی حالت بڑی اچھی ہے، تو اس کے لیے میں نے قرآن سے دلیل لی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اذان کا لفظ ہے وہاں پہ. اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دو، یہ بندہ نیک ہے، یہ اذان دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا کر رہا ہے؟ یہ اعلان کر رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ مستقبل میں حج کرے گا. اب وہی خواب دوسرے بندے نے دیکھا، تو اس کے بارے میں آپ نے کیوں کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ فرمایا اس کی عملی حالت اچھی نہیں ہے. اور قرآن مجید سے ہی میں نے اس کے خواب کی تعبیر کی ہے اس طرح. یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے چور، ایک لشکر والے، تو نے چوری کی ہے. تو میں نے اس آیت کی روح سے اس بندے کی تعبیر کی ہے کہ اس کی عملی حالت اچھی نہیں ہے اور یہ اذان دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اعلان کے بارے میں یہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جب جاتے ہیں تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ بھائی تم لوگ چور ہو. ان کی عملی حالت اچھی نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی. تو ان کو پیچھے سے آواز آئی کہ بھائیوں تم لوگوں نے چوری کی ہے، بادشاہ کا پیالہ اٹھایا ہے، وہ دے کر تو جاؤ. تو اس بندے کی عملی حالت اچھی نہیں ہے اور اس نے اعلان کیا، اذان دی ہے، تو اس کا مطلب یہ چوری کرے گا اور اس کے ہاتھ مستقبل میں کاٹے جائیں گے. تو کبھی کبھی اچھا خواب ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ برا خواب ہمارے لیے برا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے. اس میں جو معبر ہوتا ہے نا، تعبیر کرنے والا، اس کو حالات سے آگاہی ہونی چاہیے. اور ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی برا خواب ہو، اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کبھی بھی تعبیر معلوم نہ کریں. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ برے خواب میں کچھ نہ کچھ تنبیہ ہے تو آپ پھر جا کے کسی تعبیر کرنے والے سے تعبیر ضرور کروائیں. پھر تعبیر کرنے والا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی تعبیر بہت بری ہے کہ جس سے اس بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر تعبیر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تعبیر نہ کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم میں کہ جس طرح تعبیر کی جاتی ہے اس کا مفہوم ہے حدیث کا. خواب کی جس طرح تعبیر کی جاتی ہے وہ اسی طرح ہی خواب واقع ہو جاتے ہیں. تو یہ خواب کے حوالے سے جو بھی ایک تفصیلی گفتگو تھی آپ کے سامنے کرنی تھی وہ میں نے کر ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح علم عطا کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.